والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. عقیدت و احترام و محبت کے ساتھ گنبد خضرا کی جانب لو لگا کر سویک دینے والے داتا و آقا، مدنی تاجدار، دونوں عالم کے مالک و مختار، ہم غریبوں کے غمگسار، گلشن ہستی کی اولین فصل بہار، حضور رحمت عالم، تاجدار عرب و عجم، ارواحنا فدا، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ ناز میں ہدیہ درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں. اللهم صل على سيدنا وشفيعنا وحبيبنا ونبينا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وعلى آله الكرام وابنه الكريم وبارك وسلم. صلاة وسلام عليك يا رسول الله. اللہ تبارک و تعالی قرآن پاک میں ارشاد فرما رہا ہے: اولئک کتب فی قلوبہم الایمان. یہ ہیں جن کے دلوں پر اللہ نے ایمان نقش فرما دیا. وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِّنْهُ، اور اپنی طرف کی روح سے ان کی تائید فرمائی، ان کی مدد فرمائی. اللہ تبارک و تعالی اس آیت مبارکہ میں ان صحابہ کرام کا ذکر فرما رہا ہے جنہوں نے حضور کی محبت پر اپنے باپ کی محبت قربان کر دی، بھائی کی محبت قربان کر دی، بیٹے کی محبت، حضور کی محبت پہ قربان کر دی. وہ جانثار صحابہ جنہوں نے حضور کی محبت کا حق ادا کیا، اور جو ان کی پیروی کرنے والے، ان سے محبت کرنے والے، ان کے غلام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی پیروی کرنے والے، تابعین کرام، تبع تابعین کرام، اور اس کے بعد آج تک جتنے صالحین متقین ہوئے اور جنہوں نے حضور کی محبت پر دنیا کے تمام رشتے قربان کر دیے، اللہ تعالیٰ ان اپنے بندوں کا ذکر اس آیت کریمہ فرما رہا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ یہ میرے وہ بندے ہیں کہ جن کے دلوں میں نے ایمان نقش کر دیا ہے. اس آیت کریمہ کی تفسیر میں مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کی اپنی طرف کی روح سے تائید فرماتا ہے. فرماتے ہیں کہ اس روح سے مراد یا تو ایمان ہے، یا قرآن ہے، یا جبریل امین ہے، یا اللہ کی رحمت ہے، یا اللہ کا نور ہے. کیا شان ہے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ان غلاموں کی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اس روح سے مراد یا تو حضرت جبریل ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے ان بندوں کی حضرت جبریل امی کے ذریعے تائید فرماتا ہے، یا اللہ تعالیٰ انہیں ایسا نور عطا کرتا ہے، ایسی روشنی عطا فرماتا ہے کہ دنیا کی طاقتیں ان کے سامنے جھک جاتی ہیں، اور اللہ کے بندے ان سے محبت کرتے ہیں اس لیے کہ وہ اپنے رب سے اور اس کے محبوب سے محبت کرتے ہیں. اور دنیا نے یہ دیکھا کہ جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول سے سچی محبت کی، صرف لوگ نام جانتے ہیں، ان کے بارے میں نہ کچھ پڑھا ہے، نہ ہی انہوں نے ان کی کسی کتاب کا مطالعہ کیا ہے، پڑھا ہے.
صرف یہ جانتے ہیں کہ یہ فلاں بزرگ ہیں جنہوں نے حضور سے محبت کیا، یہ بزرگ ہیں جنہوں نے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی جان قربان کر دی۔ پوری دنیا ان اللہ والوں سے محبت کرتی ہے اور ان کی بارگاہ میں محبتوں کا نذرانہ پیش کرتی ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو اللہ تعالیٰ نے کیسا ایمان عطا فرمایا، کیسا عشق رسول عطا فرمایا۔ جنگ احد میں حضرت ابو عبیدہ بن جراح میدان جنگ میں جب تشریف لے گئے تو آپ کے سامنے آپ کے جو باپ تھے جن کا نام تھا جراح، وہ مقابلے کے لیے آ گئے۔ یہ اسلام و کفر کی جنگ تھی جس میں ایک طرف اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تھے اور دوسری طرف کفار مکہ تھے۔ ابو عبیدہ کا مقابلہ اپنے باپ سے ہوا اور حضرت ابو عبیدہ نے اپنے باپ کو اپنی تلوار سے ان کی گردن کو قلم کر دیا اور انہوں نے دنیا کو یہ پیغام دیا کہ نبی سے جو ہو بیگانہ اسے دل سے جدا کر دو۔ یہ حضور تاج شریعہ کا شعر ہے، نبی سے جو ہو بیگانہ اسے دل سے جدا کر دو، پدر مادر برادر جان مال ان پر فدا کر دو۔ حضرت ابو عبیدہ نے میدان بدر میں پوری دنیا کے مسلمانوں کو پیغام دیا کہ جو نبی کا ہے وہ تمہارا نہیں، تمہارا ہے، اور جو نبی کا نہ ہو وہ تمہارا نہیں ہو سکتا، چاہے تمہارا باپ ہی کیوں نہ ہو، تمہارا بھائی ہی کیوں نہ ہو۔ اور میدان بدر کے اندر حضرت مصعب بن عمیر کا مقابلہ آپ کے سگے بھائی عبداللہ بن عمیر سے ہوا۔ یہ دونوں میدان جنگ میں سامنے آئے اور دونوں کا مقابلہ ہوا۔ حضرت مصعب بن عمیر نے اپنے سگے بھائی عبداللہ بن عمیر کو اپنی تلوار سے قتل کر دیا اور فرمایا کہ نبی پاک رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پر بھائی بھی قربان ہے، باپ بھی قربان ہے، بیٹا بھی قربان ہے۔ اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بدر کے میدان میں اپنے بیٹے عبد الرحمن کو طلب کیا، آپ نے اسے جنگ کے لیے پکارا تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اس جنگ سے منع فرما دیا۔ لیکن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن جب مجھے عبد الرحمن نے کہا کہ میدان بدر میں اگر میں چاہتا تو آپ کو قتل کر دیتا، آپ میری زد میں تھے، میرے قریب تھے، میری تلوار آپ کی گردن کو قلم کر دیتی، لیکن باپ کی محبت کے سبب میں نے آپ پہ تلوار نہیں اٹھائی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، فرمایا عبد الرحمن وہ تیرا کفر تھا جس نے تجھے روک لیا، قسم خدا کی اگر میں تجھ پر غالب آتا تو یہ نہیں دیکھتا کہ تو میرا بیٹا ہے، میں تجھے ضرور قتل کر دیتا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے کی محبت کو حضور پہ قربان کر دیا، بھائی کی محبت کو صحابہ نے قربان کر دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ انہی جانثاروں کا ذکر اس آیت کریمہ میں فرما رہا ہے۔ اور میدان بدر کے اندر ایک طرف حضرت مولا علی تھے اور ایک طرف عتبہ تھا، شیبہ تھا، ولید تھا، یہ آپ کے رشتہ دار تھے، حضرت مولا علی کے رشتہ دار تھے۔ یہ سارے میدان بدر میں آئے، آپ اور حضرت سید الشہداء امیر حمزہ اور حضرت ابو عبیدہ ان کے مقابلے کے لیے تشریف لے گئے اور انہوں نے ان تینوں ظالموں کی گردن قلم کر دی اور انہوں نے دنیا کو پیغام دیا کہ دنیا کے تمام رشتے مصطفیٰ کے قدموں پہ قربان ہیں۔ یہ وہ جنگ تھی، اگر دنیا میں محبت دیکھی جاتی اور یہ رشتے دیکھے جاتے تو آج جو ہم قرآن ہمارے ہاتھوں میں ہے، آج جو ہماری مسجدوں کی مینار نظر آ رہی ہیں، جو آج ہمارے سروں پہ ٹوپیاں نظر آ رہی ہیں، یہ کچھ ہمارے ہم تک نہیں پہنچتا۔ اگر دنیا کی محبت کے لیے، دنیا کے رشتے کو نبھانے کے لیے حضور کو کوئی چھوڑ دیتا تو یہ ایمان اسلام ہم تک کیسے پہنچتا، جیسا کہ آج لوگوں کا عقیدہ ہو گیا۔ آج جس طرح لوگ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا دعویٰ تو کرتے ہیں، لیکن اگر رشتے کی بات آئے تو پہلے رشتے کو نبھاتا ہے، رسول اللہ کی محبت کو پیچھے چھوڑ دیتا ہے۔ ایسے منافق، ایسے صلح کلی، ایسے بدعقیدہ، یہ سب کا ایک ہی حکم ہے، چاہے وہ کوئی بدعقیدہ ہو یا ان کا ساتھ دینے والا ہو یا ان سے محبت کرنے والا ہو یا ان سے رشتہ داری کرنے والا ہو، اس سب کا حکم ایک ہی ہے۔ اس لیے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت روح ایمان ہے اور جان ایمان ہے۔ جو حضور کا عاشق ہے وہ دنیا میں بھی کامیاب ہے اور آخرت میں بھی کامیاب ہے۔ یہی پیغام امام اہل سنت آج پوری دنیا کی جو ظالم ہیں، بدعقیدہ ہیں، وہ آج اعلیٰ حضرت کو برا بھلا کیوں کہتے ہیں؟ انہیں معلوم ہے
کہ امام اہل سنت اعلیٰ حضرت نے پوری زندگی عشق رسول کا درس دیا، اور صرف اعلیٰ حضرت نے زبانی پیغام نہیں دیا بلکہ امام اہل سنت نے ایسی کتابیں تصنیف فرما دیا کہ مرتے دم تک کوئی بدعقیدہ اس کا جواب نہیں دے سکتا۔ آپ نے اہل عرب کے لیے بھی آپ نے پیغام، جب وہاں عربی کی، وہاں چونکہ زبان عربی ہے اس لیے اعلیٰ حضرت نے انہیں عربی میں جواب دیا۔ آپ نے 500 صفحے کی کتاب الدولۃ المکیہ بالمادۃ الغیبیہ مکہ المکرمہ میں لکھی، اور حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب کو امام اہل سنت اعلیٰ حضرت نے ثابت کیا۔ اور جب حرمین طیبین کے علماء نے آپ امام اہل سنت کی اس تصنیف کو پڑھا تو انہوں نے کہا اللہ تبارک و تعالیٰ تو اپنے محبوب کو غیب کا علم عطا فرماتا ہے، اور یہ بدعقیدہ حضور کے غیب کا انکار کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے امام اہل سنت اعلیٰ حضرت کو قلم عطا فرمایا کہ اعلیٰ حضرت کا وہ قلم آج بھی زندہ ہے اور قیامت تک زندہ رہے گا۔ ان کی تصنیفات کل بھی جواب تھی ظالموں کا اور آج بھی جواب ہیں۔ آپ کے بعد آپ کے شہزادے تاجدار اہل سنت سرکار مفتی اعظم ہند آپ کے جانشین ہوئے، اور آپ نے پوری زندگی خدمت دین انجام دیا۔ اس زمانے کے اندر جب نہ سواریاں ہوتی تھیں، نہ آنے جانے کا کوئی صحیح انتظام ہوتا تھا۔ آج بھی آپ گجرات جائیے، وہاں دیکھیے ہر گاؤں کے اندر حضور مفتی اعظم کے مرید نظر آئیں گے۔ ایسے اس علاقے کے اندر جہاں کوئی آج بھی وہاں جانا مشکل ہے، لیکن یہ اللہ والے، یہ بزرگان دین، جب بھی کسی نے انہیں دعوت دی تو انہوں نے راستہ نہیں دیکھا، انہوں نے حضور کا عشق دیکھا کہ یہ نبی پاک کے عاشق ہیں، یہ رسول اللہ سے محبت کرنے والے ہیں، یہ ان کی قربانیاں ہیں کہ آج جہاں جہاں وہ تشریف لے گئے آج وہ علاقے سنیت کا مرکز ہیں اور رسول اللہ کی محبت کے جھنڈے وہاں لہرا رہے ہیں، اور انشاءاللہ یہ قیامت تک یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ حضور مفتی اعظم ہند کے بعد ان کے جانشین حضور تاج الشریعہ ہوئے۔ حضور تاج الشریعہ جب تک اس دنیا میں رہے آپ پیغام حق پہنچاتے رہے، اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی زبان میں اور اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کی ترجمانی کرتے ہوئے نبی سے جو بیگانہ اسے دل سے جدا کر دو، پدر مادر برادر جان مال پہ فدا کر دو۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اصل ایمان ہے، جامع ایمان ہے۔ اگر کسی کے دل میں حضور کا عشق ہے تو انشاءاللہ وہ قبر میں جب جائے گا تو مصطفیٰ کی محبت کا چراغ جلا کے قبر میں جائے گا۔ لحد میں اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، لحد میں عشق روح شہ کا داغ لے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے۔ یہ نبی کا عشق ہماری قبر کا اجالا ہوگا، قبر کی روشنی مصطفیٰ کی محبت ہوگی، قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشمے نور کے جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ کی۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق کا درس دینے والے، پیغام دینے والے، محبت رسول سے ہمارے سینوں کو منور فرمانے والے امام اہل سنت اعلیٰ حضرت، ان کے شہزادے تاجدار اہل سنت سرکار مفتی اعظم ہند، اور اس کے بعد حضور تاج الشریعہ جنہوں نے پوری زندگی خدمت دین میں گزار دیا، کبھی وہ گجرات میں، کبھی راجستھان میں، اور کبھی کرناٹک میں، کبھی یو پی کے کسی شہر میں، کسی علاقے میں، پورے ہندوستان کے اندر اور پوری دنیا کے اندر وہ تشریف لے جاتے رہے، اور پوری دنیا میں ان سے محبت کرنے والے موجود ہیں۔ پوری دنیا میں انہوں نے سفر فرمایا، اور پوری دنیا کے اندر انہوں نے سیاحت کے ذریعے، سفر کے ذریعے اللہ کے بندوں کو عشق رسول کا درس دیا، اور جب بھی انہیں کوئی دیکھتا تھا تو یہی کہتا تھا کہ قسم خدا کی یہ اصلی مومن ہے، یہ سچا مومن ہے جس کا ایمان اس کے چہرے سے روشن مطابع ہے، نبی پاک کا عشق جس کے چہرے سے ظاہر ہو رہا ہے، رسول اللہ کی محبت جس کے چہرے سے ظاہر ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور تاج الشریعہ کے ذریعے خدمت دین و سنیت، آپ نے وہ کام خدمت دین کا انجام دیا آج جس کے نشانات باقی ہیں، اور قیامت تک دنیا ان پر محبت کے سلام پیش کرتی رہے گی۔ حضور تاج الشریعہ کا عرس آج اور کل ہے، آج کی شب آپ کی وصال کی ہے، اور کل بھی بریلی شریف کی سرزمین پر آپ کا عرس منایا جائے گا۔ آج مسجد کے اندر بعد نماز مغرب حضور تاج الشریعہ کا عرس شریف ہوگا، اور کثیر تعداد میں مرید تو بہت سارے ہیں، لیکن یہ کسی کام کے نہیں، اس لیے کہ جب تک وہ تھے تو ان سے فیض لیتے رہے، ان کے پاس جاتے رہے، ان سے برکتیں حاصل کرتے رہے، لیکن دنیا سے جانے کے بعد اصل محبت کا اظہار تو جانے کے بعد ہوتا ہے۔
جب تک کوئی زندہ ہے تو ساری دنیا اس سے محبت کا دعویٰ کرتی ہے، لیکن دنیا سے جانے کے بعد جو اپنے پیر کو یاد رکھتا ہے، اس سے محبت کا اظہار کرتا ہے، اس کے نام مثال ثواب کرتا ہے۔ اصل محبت یہ ہے کہ انہیں دنیا سے جانے کے بعد یاد کیا جائے، ان کا ذکر کیا جائے، ان سے محبت کا اظہار کیا جائے۔ حضور تاج الشریعہ جو دنیا سے گئے تو یہ پیغام دیتے ہوئے گئے، اختر قادری خلد میں چل دیا، وہ گئے تو جنت کا پیغام دیتے ہوئے گئے کہ میں نے اپنے نبی سے محبت کیا، اپنے آقا سے محبت کی، اور جب میں اس دنیا سے گیا تو میرے رب نے میرے لیے جنت کے دروازے کھول دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے رحمت کا مقام مجھے عطا فرمایا۔ حضور تاج الشریعہ جنہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا حق ادا کیا اور جب تک زندہ رہے احقاق حق فرماتے رہے، ابطال باطل فرماتے رہے، اب غیر تو غیر ہیں، اپنے بھی حضور تاج الشریعہ سے نفرت کرنے لگے، اس لیے کہ آپ حقانیت کا اعلان فرماتے تھے، جو مسئلہ صحیح ہے وہی آپ بیان فرماتے تھے، کبھی آپ نے شرعی معاملات میں کسی سے کوئی آپ نے سمجھوتا نہیں فرمایا، بلکہ آپ جو حضور کا حکم ہے وہ بیان فرماتے رہے۔ لوگ اس سبب سے اپنے لوگ بھی ان سے نفرت کرنے لگے، لیکن جب وہ دنیا سے گئے تو نفرت کرنے والوں کی خانقاہوں میں حضور تاج الشریعہ کے نام کے نعرے لگنے لگے، اس لیے کہ انہوں نے دیکھ لیا کہ جو حق پر ہوتا ہے، جس کا انتخاب حضور کے عشق پر ہوتا ہے، نبی پاک کی محبت پر ہوتا ہے، تو جب وہ دنیا سے جاتا ہے تو اس کی محبوبیت کا اعلان اللہ کے فرشتے ہوئے زمین پر کر دیتے ہیں، اور اللہ کے بندے اس کی جنازہ کے لیے کھنچتے ہوئے پوری دنیا سے پہنچ جاتے ہیں۔ یہ منظر پوری دنیا نے دیکھا کہ حضور تاج الشریعہ کے وصال پر پوری دنیا سے لوگ حضور تاج الشریعہ کے جنازے کے لیے پہنچ گئے، اور دنیا کو یہ پیغام دیتے ہوئے وہ گئے کہ جو نبی کا سچا عاشق ہوتا ہے، جو مصطفیٰ جان رحمت سے سچی محبت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے دلوں میں اس کی محبت ڈال دیتا ہے۔ کسی زمانے میں بہت ساری خانقاہیں ایسی تھیں جہاں پر حضور تاج الشریعہ سے لوگ نفرت کیا کرتے تھے، بہت سارے پیر ایسے تھے جو ان سے نفرت کرتے تھے، مولویوں کی جماعت تھی جو ان کے سختی کے سبب، اور وہ سختی کوئی اپنے لیے نہیں تھی، اکثر وہ فرمایا کرتے تھے کہ میں کوئی اپنی خاطر یہ سختی نہیں کرتا، میں یہ چاہتا ہوں کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فرمان ہے اللہ کے بندے اس پر عمل کرتے رہیں، حق پر ثابت قدم رہیں، دشمنان نبی سے عداوت رکھیں اور نبی کے محبین سے محبت رکھیں۔ حضور تاج الشریعہ کا یہی پیغام تھا، اور یہی پیغام دیتے ہوئے دنیا سے گئے۔ تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا، وہ کیا بہک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے۔ نبی پاک رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق کا درس دینے والے، محبت رسول کا پیغام دینے والے حضور تاج الشریعہ جو اس دنیا سے تشریف لے گئے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو عظیم مقام عطا فرمایا، عظیم درجہ عطا فرمایا۔ آج ان کا ذکر ہو رہا ہے، اور جب تک یہ دنیا رہے گی جس طرح اعلیٰ حضرت کا ذکر ہوتا ہے، مفتی اعظم کا ذکر ہوتا ہے، اسی طرح حضور تاج الشریعہ کا ذکر ہوتا رہے گا۔ آج اپنے تو اپنے ہیں، غیر بھی حضور تاج الشریعہ کا ذکر کرتے ہیں، ان کو یاد کرتے ہیں، ان کا نام لیتے ہیں، ان کے بارے میں وہ اپنے مقالے لکھتے ہیں۔ یہ حضور تاج الشریعہ کی وہ محبوبیت ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے دربار کرم میں انہیں عطا فرمایا، اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ان کو یہ مقام منصب عطا فرمایا۔ تو آج بعد نماز مغرب جو آپ کے عرس کی تاریخ ہے، آپ کے قل شریف کی تاریخ ہے، مغرب کی نماز کے بعد حضور تاج الشریعہ کا قل شریف ہوگا، کثیر تعداد میں، جو مرید ہیں وہ بھی، جو نہیں مرید ہیں وہ بھی، اس لیے کہ جو بزرگوں سے محبت رکھتا ہے وہ مرید ہو یا نہ ہو اس کا فیض اسے ضرور ملتا ہے۔ حضور تاج الشریعہ جنہیں حضور شہنشاہ بغداد غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فیض حاصل ہے، اور حضور شہنشاہ بغداد غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت کا جو درس دیا کرتے تھے، غوث اعظم کا فیض تاج الشریعہ کے واسطے اور وسیلے سے ملتا ہے، تو آپ ان سے محبت کریں گے، حضور غوث اعظم کا فیض ضرور حاصل ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان بزرگوں سے سچی محبت عطا فرمائے، اور حضور تاج الشریعہ اور آپ کی آبا و اجداد پر اللہ تعالیٰ اپنی رحمتیں، اپنی برکتیں نازل فرمائے، اور ان کی قبر کو اللہ اپنے بار سے منور فرمائے۔ یہ ان کا ذکر اسی طرح ہوتا رہے گا، ان کا چرچا اسی طرح ہوتا رہے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان محبوبین کی
سچی محبت ہمیں عطا